سوال ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو عیدگاہ میں خرچ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ جگہیں طے فرمائی ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اور وہ 8 جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ خرچ کی جائے گی فقراء پر، غرباء پر، مساکین پر، اور ان لوگوں پر کہ جو زکوٰۃ کی خدمات انجام دیتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر کہ جن کے دلوں کو ادھر مائل کرنا ہے، ادھر لانا ہے، مؤلفۃ قلوب، اور غلاموں پر کہ جن کو آزادی دلانا مقصد ہے، اور غارمین پر جو لوگ مقروض ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے ہیں اور ان کے حالات خراب ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ سے اعانت کی جائے گی، مدد کی جائے گی، اور اللہ کے راستے میں، وفی سبیل اللہ۔ یہ جو فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کے متعلق لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دن اسی سوال کے متعلق ایک صاحب نے آن لائن ایک فتویٰ دکھایا کہ جس میں کسی صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ زکوٰۃ کو عیدگاہ میں خرچ کرنا جائز ہے۔ اب جب اس کو دیکھا گیا اور اس پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ رضاخانی مکتبہ فکر کے کوئی عالم ہیں جنہوں نے یہ بات کہی ہے، حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ فقہ حنفی میں فی سبیل اللہ کے اندر صرف 2 چیزیں شامل ہیں۔ فی سبیل اللہ میں کہ جن پر زکوٰۃ کے مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کہیں پر زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتے، ورنہ وہ فی سبیل اللہ کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ 2 جگہیں کیا کیا ہیں؟ ان میں سے ہمارے اکابر مفسرین و محدثین اور فقہاء نے نمبر 1 پر شمار کیا ہے حجاج کو، حاجیوں کو، جو لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں اور ان کو حج پر جانے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، مالی تنگی ہے یا کوئی پریشانی ہے جس کی بنا پر زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرے ہیں غازیین، جو لوگ غازی ہیں، ان کو اگر کسی طرح کی مالی تنگی کا سامنا ہے تو ان کی بھی اعانت کی جا سکتی ہے مسئلے کے اعتبار سے زکوٰۃ کے ذریعے۔ صرف یہی 2 چیزیں ہیں کہ جن کو فی سبیل اللہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کی صراحتیں باقاعدہ 4 ائمہ کی جو فقہی کتابیں ہیں ان کے اندر موجود ہیں، اور ان ساری چیزوں کو، جیسے کنویں کا کھدوانا یا مسجدوں کا بنوانا یا راستوں کا بنوانا یا مہمان خانوں کا بنوانا، ان سب چیزوں کو فی سبیل اللہ کی فہرست سے خارج کیا ہے۔ فی سبیل اللہ میں صرف 2 چیزیں داخل ہیں۔ اور ابحاث میں اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ زکوٰۃ کا مال عیدگاہ میں لگانا یہ فی سبیل اللہ کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ چنانچہ زکوٰۃ کو عیدگاہ میں نہیں دیا جا سکتا، نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے لفظ فی سبیل اللہ کو بالکل عام سمجھ لیا، حالانکہ یہ اکابرین کے نصوص کے خلاف ہے، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ فی سبیل اللہ میں صرف 2 ہی چیزیں داخل ہیں۔ اگر فی سبیل اللہ کا مفہوم عام ہوتا تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فہرست گنائی ہے، جس میں فقراء اور یتیم مسکین لوگوں کو شمار کیا گیا ہے، یہ سب بھی فی سبیل اللہ میں خود بخود داخل ہو جاتے۔ ان سب چیزوں کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ سب اللہ کے راستے ہی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا، چنانچہ ان کو الگ سے ذکر کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں فی سبیل اللہ اپنے عام مفہوم میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس سے کچھ خاص چیزیں مراد ہیں جن کو ہم حدیث شریف کی روشنی میں دیکھیں گے۔ اور جب اس طرح دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف 2 چیزیں مراد ہیں، 2 کے علاوہ کوئی تیسری چیز ہم اس میں اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ زکوٰۃ کے مال کو نہ تو ہم مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ عیدگاہ میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ راستوں میں خرچ کر سکتے ہیں، نہ کنووں کے کھدوانے میں، یعنی رفاہ عامہ کے کسی کام میں ہم زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے تملیک، دوسرے کو مالک بنا دینا۔ جو مستحق ہو زکوٰۃ کا، جس کے پاس بقدر نصاب مال نہ ہو، اس کا مالک بن جائے، یہ ضروری ہے۔ اسی ضمن میں آپ ایک مسئلہ اور سمجھیے تو انشاءاللہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوگی
فرض کیجئے کسی غریب فقیر آدمی کا انتقال اگر ہو جائے، اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اپنی زکوٰۃ خرچ کرتا ہے، جو وہ زکوٰۃ کے طور پر پیسے نکالنا چاہتا تھا، تو ان پیسوں کے ذریعے اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ آدمی مر چکا اور یہ مالک نہیں بن سکتا۔ چنانچہ اگر آپ اس کے کفن دفن کا انتظام ان پیسوں سے کریں گے تو پہلے ضروری ہے کہ یہ پیسے آپ کسی مستحق کو دیں گے، وہ ان کا مالک بنے گا۔ اس کے بعد وہ آدمی اگر چاہے گا ان پیسوں کے ذریعے اس انتظام کو پورا کر سکتا ہے۔ خود صاحب زکوٰۃ کہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ آدمی مردے کے کاموں میں اپنی زکوٰۃ کو خرچ نہیں کر سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مردہ مالک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس مرنے والے کی اولاد ہے جو اس کی مالک بن سکتی ہو تو پہلے زکوٰۃ ان کو دی جائے گی، وہ اس کے مالک بنیں گے، تملیک کا معاملہ پورا ہو جائے گا، اس کے بعد میں کفن دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔